ساتھ میں آپ لوگوں کو نا کنڈیشنر کی ریمیڈی دینے لگی ہوں. اچھا وہ کیا ہے؟ وہ یہ دیکھیں، یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ماش کی دال ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ میں نے پانی میں بھگو کے رکھ اس میں دی لونگ بھی ہے اور اس کے اندر لونگ بھی ہے. آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ ساس پین کے اندر اس کو ڈالیں، ڈال کے اس کو بوائل کر لیں 2 سے 3 بار. 2 گھنٹے بھگو کے رکھ دیں. 2 چمچ یہ ہے 10 لونگ ہے، بھگو کے رکھ دیں. اس کو سٹین کر کے جب آپ اپنا سر دھو لیتے ہیں کمپلیٹ، پھر جیسے ہم کنڈیشنر لگاتے ہیں نا، آپ لوگوں نے نیچے بال کیے ہوئے جیسے دھوئے ہوئے بال، ان کے اوپر یہ لگانا ہے اور 5 منٹ کے بعد جیسے ہم کنڈیشنر کے ساتھ کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے ایز اٹ از آپ لوگوں نے اس کو واش کر لینا ہے. آپ کے بال ہیلدی بھی ہو جائیں گے عید تک اور بہت اچھے اور بہت خوبصورت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے کرشڈ برف ڈال دینی ہے بس کافی ہے. ہاں آدھا کپ کرشڈ آئس. اس میں 2 سے 3 ٹیبل سپون شربت الائچی بھی ہم ڈالیں گے. شربت الائچی، ٹھیک ہے، یہ اوکے. نہیں جی شربت الائچی ڈال دیں اس میں، کوئی 1 2 بس انف. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہم نے کیونکہ ٹیبل سپون ڈالا ہے، آپ کی مرضی آپ ٹی سپون ڈالیں، جو بھی ڈالیں، اس سے فلیور بھی آ جائے گا، اس سے ٹیسٹ بھی آ جائے گا، ایک مٹھاس بھی آ جائے گی. اور یہ پی کے دیکھیے گا آپ کو بہت مزے کا لگے گا. اس میں ہم تھوڑے سے پودینے کے پتے بھی ڈالیں گے. اچھا یہ جو ہے نا سب سے زیادہ جو فیوریٹ ہے نا میرا آج کل جو چل رہا ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے، کرشی شربت الائچی. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے ہاں چینی میں کیونکہ استعمال نہیں کرتی، ورنہ کیونکہ چینی کا فلیور اس کے اندر آ جاتا ہے. کسی نے ڈالنا ہے تو ان کی بات ٹھیک ہے، تو آپ یہ ڈال سکتے ہیں. تھوڑی سی میں آئس اور ڈال دوں. یہ آپ کو فریش کرتا ہے، 100% نیچرل انگریڈینٹس کے ساتھ بنا ہوا ہے اور رمضان کے ٹریڈیشن کے لیے بہت اچھا ہے. اس کو ضرور پیا کیجئے، آپ کی طبیعت میں بھاری پن نہیں کرتا، آپ کو فریش کر دیتا ایک دم سے. اچھا جی ہم کیا بنا رہے ہیں اب آپ بتائیے گا. یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ ہے میٹھے کباب. ہے؟ ہاں میٹھے کباب. کیا کرتی ہیں؟ دیکھ لیں. اچھا ہاں نیا ٹوسٹ ہے بچوں کو کھلانے کے لیے. یہ میں نے سوجی لی تھی، سوجی کے ساتھ میں نے تھوڑا سا بیسن، اس کا باقاعدہ حلوہ بنایا. ٹھیک ہے، ہاں حلوہ بنایا. حلوہ آپ نے لینا ہے اس پکا کے بنایا بھون ہاں ہاں جیسے حلوہ بناتے ہیں نارمل حلوہ، آپ بے شک بنا کے رکھ لیں حلوہ. جیسے چنے کی دال کا حلوہ، سوجی کا ہاں حلوہ. جی سوجی کا حلوہ ویسے ہی فریج میں نارمل بے شک آپ 1 مہینے کے لیے اس کو رکھ لیں. ٹھیک ہے، وہ جو اور روزانہ کباب یہ دیکھیں آپ نے ایک اس کے اندر یہ لگانا ہے بنانا کا پیس. اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی سی اس کے اندر ہم لگائیں گے بلائی. ٹھیک ہو گیا. اور پھر تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اس کے اندر ڈرائی فروٹ. یہ میں بتاتی ہوں اتنا ہیلدی ہے کہ بچوں کو یہ پسند بھی بہت آئے گا اور اس کو کھا کے ہاں جی انجوائے بھی بہت کریں گے. اور ایک بالکل ڈیفرنٹ اینڈ یونیک ریسیپی ہے. اس کو آپ نے اس طریقے سے جوڑنا ہے. نہیں لڈو ٹائپ نہیں، باقاعدہ کباب بنے گا. یہ والا جی یہ میٹھے کباب ہیں. آج کے دسترخوان میں ہمارے پاس جو ہیں وہ میٹھے کباب. یہ دیکھیں یہ کباب بن گیا. ٹھیک ہے، ہاں اس کو جس طرح ہم انڈا میں نے پیچھے پھینٹ کے رکھا، انڈے کی ہم کوٹنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے بالکل کباب بنے گا نا، میٹھا کباب، ڈیفرنٹ کباب. بنانا بھی ہے، ہاں بنانا ڈرائی بھی ہے، نٹس ڈرائی نٹس بھی ہے، تھوڑا چولہا تیز بھی کرنا. ہے. ہاں واہ پورا حلوہ ہے. پورا حلوہ. ٹھیک ہے، یہ حلوہ اینی آنچ تیز کر دینا اس کی. ہاں کر دی ہے اس تیز. یہ اسی طریقے سے یہ سارے میں نے پہلے بنا کے رکھے ہیں. ہاں ساتھ میں یہ کباب بنا رہی ہوں اور ساتھ میں آپ لوگوں کو نا کنڈیشنر کی ریمیڈی دینے لگی ہوں. اچھا وہ کیا ہے؟ وہ یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ماش کی دال ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے پانی میں بھگو کے رکھ دی ہے. اس میں لونگ بھی ہے اور اس کے اندر لونگ بھی ہے. آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ ساس پین کے اندر اس کو ڈالیں، ڈال کے اس کو بوائل کر لیں 2 سے 3 بار. 2 گھنٹے بھگو کے رکھ دیں. 2 چمچ یہ ہے 10 لونگ ہے، بھگو کے رکھ دیں. اس کو سٹین کر کے جب آپ اپنا سر دھو لیتے ہیں کمپلیٹ، پھر جیسے ہم کنڈیشنر لگاتے ہیں نا، آپ لوگوں نے نیچے بال کیے ہوئے جیسے دھوئے ہوئے بال، ان کے اوپر یہ لگانا ہے اور 5 منٹ کے بعد جیسے ہم کنڈیشنر کے ساتھ کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے ایز اٹ از آپ لوگوں نے اس کو واش کر لینا ہے. آپ کے بال ہیلدی بھی ہو جائیں گے عید تک اور بہت اچھے اور بہت خوبصورت ہو جائیں گے. آج ہم بات کریں گے بچوں کے اوپر، بچوں کے حقوق کے اوپر، بچوں کے رائٹس کے اوپر. ہم اپنے رائٹس کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں ہر وقت. ہم اپنے ماں باپ کی، پیرنٹس کی، بھائی بہنوں کی، رشتہ داروں کی، ہم سب کے لیے یہ بات کرتے ہیں. مگر کیا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بچوں کے حقوق کیا ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کو کیا دینا ہے؟ کیا صرف ہمیں اپنے بچوں کو مرنے کے بعد جائیداد دینی ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کو بس یہی چیزیں دینی ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو دینا کیا ہے؟ رہتی زندگی میں کیا دینا ہے؟ ٹھیک ہے، یا پھر ہم نے اپنے بچوں کو ساری زندگی ایموشنلی بلیک میل کرنا ہے؟ آپ دیکھیں اگر کسی گھر میں 4 بچے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بچہ جو ہے نا وہ فضول میں نا پیرنٹس کا لاڈلا ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ پیرنٹس کی ہر بات میں ہاں ملا رہا ہوتا ہے. اور وہ بچہ تو تھوڑا سا الگ کچھ سوچ رکھتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، کہیں اور شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ تو سب سے برا ہو جاتا ہے گھر میں. وہ اگر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بنے اور بچہ جا کے انجینئر بن جاتا ہے، تو ماں باپ تو اس کے خلاف رہتے ہیں. ماں باپ اس سے منہ بنا کے رکھتے ہیں. ماں باپ اس سے کو خوش نہیں ہوتے. بھلے وہ اپنے شعبے میں ترقی کرا ہوگا مگر اس کے اندر کیڑے نکالتے رہیں گے. صرف یہ کہ اپنے شوق
اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ بچے کے اندر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو ماں باپ ہے نا جو زبردستی زور زبردستی سے اپنا شوق، اپنی خواہشات، اپنی چیزیں اس بچے کے ذہن میں، دماغ میں اور اس کے اندر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے اس کی اپنی جو ایک پرسنالٹی، اپنی ایک سوچ، اپنی کریٹیوٹی اور اپنے جذبات جو ہیں وہ مر جاتے ہیں. اور بچہ سب سے پہلے ایموشنل بلیک میل ہوتا ہے، یاد رکھیے، اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ گھر کے سلسلہ شروع ہوئے، پریکٹس کرتے 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 وہ اسکول، کالج، پھر باہر دوستی یاری، پھر جو رشتہ جس رشتے میں وہ جا کے بنتا ہے، شادی کرتا ہے، پھر وہاں پر بھی وہ اسی طرح سے رہتا ہے. پھر وہ آنے والے اپنے بچوں کو بھی، مطلب نسل در نسل ہم خراب کر رہے ہیں صرف اپنے بچے کو ایموشنل بلیک میل کر کے. آج کے اس ٹاپک پہ ضرور میرا ساتھ دیجیے گا کیونکہ ہم بات کریں گے. آج مجھے لگتا ہے یہ ماں باپ کا شو ہے بچوں سے زیادہ، کیونکہ ہمیں مل کے سیکھنا ہے. ماں باپ کی پریکٹس ہونا، ماں باپ کو لرن کرنا کہ اپنے بچوں کو پالنا کیسے. صرف روٹی دینا پالنا نہیں ہوتا، صرف روٹی دینا تربیت نہیں ہوتی، صرف روٹی دینا اولاد کو اس کی زندگی نہیں ہوتی. صرف اس کو اس دنیا میں لے کر آئیں تو ہم ساری زندگی اس کو یہ بولتے رہتے ہیں، یار تجھے لے کر آئے زندگی میں، تمہیں پیدا کیا یار. او بھائی، اب بچے نے کل کو اٹھ کے کہہ دیا نا پیدا کرتے، ہم نے کہا تھا ہمیں پیدا کریں، پھر رہ جائے گی اچھی. تو یہی ہو رہا ہے معاشرے میں. اس پہ کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ یاد رکھیں بچوں کے حقوق کیا ہے، اس کو یاد رکھیں. یہ ایک اچھی تربیت ہے، اور تربیت صرف کھانا نہیں ہے، پیٹ نہیں ہے. آج یہ بتائیں گے، سیکھیں گے، میں بھی سیکھوں گی آپ کے ساتھ مل کے. چلے جی، ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر کاشف فراز صاحب جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں اور بہت اچھی طریقے سے گفتگو کر کے مجھے اور آپ کو سمجھائیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی طبیعت؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کیا بات ہے جی. دیکھیں آج میں سب سے پہلے تو ادھر سے آغاز کروں گی کہ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو محتاجی کے ڈر سے. ٹھیک ہے، اس میں بڑی ایکسپلینیشن بھی ہے مگر مجھے پتہ نہیں کیوں لوگ سمجھ کیوں نہیں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو محتاجی کے ڈر سے، ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی روزی دیں گے، بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے. تو آپ اسی بات کو آگے لے کے چلیے کہ یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہمیں. ہاں، بہت اچھا کویسچن ہے آپ کا. اس سے پہلے تو ہم پہلے یہ دیکھیں بچہ ہے کیا. قرآن مجید فرقان حمید میں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بچوں کے حوالے سے بچوں کو کن ناموں سے پکارا گیا، ان کے اوصاف کیا بتائے گئے. اسلام کہتا ہے بچہ علم ہے، بچہ سعادت ہے، بچہ حسن ہے، بچہ وسعت ہے، بچہ رزق ہے، بچہ حاصل ہے، بچہ سکون ہے، بچہ نیند ہے، بچہ تمہارے قلب کے لیے دعا ہے، بچہ تمہارے لیے روشنی ہے، بچہ تمہارے لیے خوبصورتی ہے، بچہ تمہارے لیے تسکین روح ہے. ان الفاظ میں جن بچوں کا ذکر قرآن اور حدیث کر رہی ہے ان کے لیے قرآن مجید کو آیات اتارنی پڑی کہ بچوں کو رزق کی کمی کے ڈر سے مت مارو. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ تاریخ عرب میں ہم دیکھتے ہیں، فلپ کے ہٹی نے بڑی ڈیٹیل میں لکھا کہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی وہ اس لیے دفن کر دیتے تھے کہ ان کے حصے کا رزق اور ان کے حصے کی جائیداد وراثت میں بچیوں کو دے کر کل بیاہنا پڑے گا، اور پھر جب ہم ان کو بیاہیں گے تو ہماری عزت جو ہے، سرداری جو ہے، وہ اس گھرانے کے نیچے ڈاؤن ہو جائے گی جب ہم اپنی بچی کو دیں گے. لہٰذا اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا تھا. تو اس مکروہ رسم کو روکنے کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ان کا رزق، ان کی وراثت، ان کا حصہ تم دے رہے ہو تو تمہیں وضاحت سے بتا دوں کہ ان کا رزق، ان کی وراثت، ان کا حصہ میں دے رہا ہوں. تو میں نے ان کو رزق دینا ہے. بچہ تو خود رزق ہے. جس گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے اصل میں تو اللہ اس گھر کو یہ بتا رہا ہے کہ میں اس گھر پہ راضی ہوں. تو جس پہ اللہ راضی ہے اس کا تو رزق ہی رب کی ذات نے دینا ہے. اور پھر بچی تو رحمت بھی ہے، رزق کے ساتھ ساتھ وہ ڈبل رحمت بھی ہے ان والدین کے لیے. اور ان بچیوں کی جن کی پرورش کر رہے تھے والدین، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی ایک بیٹی کی پرورش کی اس کو جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں. تو آپ سوچئے کہ اس نبی جس کو آج پوری کائناتیں، میں ان کو کائنات نہیں کہتا، پتہ نہیں کتنی کائنات جن کا مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں، وہ سارے اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. ان کی اولاد ایک بیٹی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی. انا تو آئینہ کل کوثر فصلی لربک ونہر. آپ اندازہ کیجیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، ان کے بیٹوں کو اپنا بیٹا، ان کے لیے رسپیکٹ، ان کے لیے حیا، ان کے لیے عزت. کس وجہ سے؟ کہ بتا دیا
کہ نبی کی جو اپنا نام ہے، اپنا نسب ہے، وہ بیٹی کے ذریعے آگے جائے گا. اسی لیے کہا گیا کہ اپنی بیٹیوں کو اور اپنی اولاد کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے مت مارو، اللہ ان کو رزق دینے والا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک بریک لیں گے، اس کے بعد جوائن کریں گے. آج بچوں کے حقوق کے اوپر بات کریں، مگر میں پھر بتاؤں گی کہ آج کا جو شو ہے وہ بچوں کے لیے نہیں بلکہ پیرنٹس کے لیے ہے، کیونکہ پیرنٹس کی تربیت ہو رہی ہے. اور میں بھی ایک ماں ہوں، میں آپ کے ساتھ مل کے سیکھوں گی. ٹیک اے بریک.